اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم۔ ہم پڑھ رہے ہیں مفتی تقی عثمانی کا ترجمہ اور تشریح قرآن کی۔ یہ انتہائی آسان مفہوم کے ساتھ انہوں نے مختصر تشریح بیان کی ہے۔ اس سے پہلے کی ویڈیوز میں ہم پڑھ چکے ہیں ان کے تشریح کے حساب سے وحی کی حقیقت اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی نازل ہونے کے طریقے، مکی اور مدنی صورتیں۔ آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 11 سے لے کے 15 تک کا ترجمہ اور تشریح پڑھیں گے۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 11۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ۔ ترجمہ: اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم زمین میں فساد نہ مچاؤ تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ چونکہ منافقین جو ہیں، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جو منافق جسے کہا گیا ہے یہ ظاہر میں تو اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے مگر دل سے مسلمان نہیں تھے، بظاہر یہ مسلمانوں کو دھوکہ دینا چاہتے تھے۔ تو جب ان سے کہا جاتا کہ اس منافقت سے زمین میں فساد نہ پھیلاؤ تو چونکہ وہ منافق تھے، وہ اپنی غلطی ماننے کو تیار نہیں تھے، لہٰذا وہ کہتے کہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ آیت نمبر 12۔ الا انہم هم المفسدون ولکن لا یشعرون۔ یاد رکھو، یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یاد رکھو یہی لوگ فساد پھیلانے والے ہیں لیکن انہیں اس بات کا احساس نہیں، یعنی اپنی ہٹ دھرمی سے یہ لوگ اس قدر جو ہے کیا کہتے ہیں ضدی ہو چکے ہیں کہ انہیں اس بات کا بھی احساس نہیں کہ فساد ہم ہی پھیلا رہے ہیں۔ آیت نمبر 13۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم بھی اسی طرح ایمان لے آؤ جیسے دوسرے لوگ ایمان لائے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ کیا ہم اسی طرح اس ایمان لائیں جیسے بے وقوف لوگ ایمان لائے ہیں۔ یعنی جو ایمان لانے والے صحابہ کرام تھے اور مخلص لوگ تھے وہ ان کی نظر میں بے وقوف تھے۔ الا انہم هم السفہاء ولکن لا یعلمون۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں خوب اچھی طرح سن لو کہ یہی لوگ بے وقوف ہیں لیکن وہ یہ بات نہیں جانتے۔ کیوں نہیں جانتے؟ کیونکہ لاشعوری طور پر وہ اپنا ہی نقصان کر رہے ہیں۔ آیت نمبر 14۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ۔ اب یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ جب یہ لوگ اپنے شیطانوں سے ان لوگوں سے ملتے ہیں جو ایمان لا چکے تو کہتے ہیں کہ ہم تو ایمان لے آئے ہیں، اور جب یہ اپنے شیطانوں کے پاس تنہائی میں جاتے ہیں یعنی سرداروں کے پاس تو کہتے کہ ہم تو تمہارے ساتھ مذاق کر رہے ہیں، تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو مذاق کر رہے تھے، یعنی ہم مسلمانوں اور مخلص لوگوں کے ساتھ مذاق کر رہے تھے، در حقیقت ہم تو تمہارے ساتھ ہیں۔ شیطانوں سے مراد یہاں وہ سردار ہیں جو ان منافقین کی سازشوں میں ان کے سربراہ اور رہنما کی حیثیت رکھتے تھے۔ آیت نمبر 15۔ اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون۔ اللہ ان سے مذاق کا معاملہ کرتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پر، ان کی آنکھوں پر، ان کے کانوں پر پردے ڈال کے ان کو حق سے دور کر دیا ہے۔ در حقیقت تو اللہ ہی ان کو ڈھیل دے رہا ہے کہ وہ اپنی سرکشی میں بھٹکتے رہیں، یعنی اللہ نے ان کی رسی دراز کر رکھی ہے کہ ان کے دوغلے پن کی سزا فوری دنیا میں نہیں مل رہی، جس سے وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہماری جو چالیں ہیں، ہماری تدبیر ہے وہ کارگر ثابت ہو گئی، چنانچہ وہ اپنے اس گمراہی میں پختہ ہوتے چلے جا رہے ہیں اور آخرت میں انہیں ایک دم پکڑ لیا جائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا یہ عمل ان کے مذاق کا نتیجہ تھا۔ اسے یہاں اللہ ان سے مذاق کرتا ہے کہ عنوان سے تعبیر دیا گیا ہے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔